نمبر 46 آیت نمبر 7 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وأخر متشابهات إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہی ذات ہے جس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ کتاب نازل کی ہے، منہ آیات محکمات، قرآن کریم کی کچھ آیتیں محکم ہیں جن کا مقصد بالکل واضح ہو، ہن ام الکتاب، ان میں سے احکامات کے واضح اقوال ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ متشابہات ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجروی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ قرآن کریم کے متشابہات کے پیچھے فتنہ تلاش کرتے ہوئے پڑ جاتے ہیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اپنی طرف سے اس کی تعویلات کرتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی تعویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جو لوگ علم کی گہرائی میں پہنچ چکے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس کتاب پہ ایمان ہے، کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، یہ سب باتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو صاحبان عقل ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ ان کو ہدایت ملی ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اے اللہ ہمیں رحمت عنایت فرما، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، آپ عنایت فرمانے والے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب آپ لوگوں کو قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں جمع کرو گے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں قرآن کریم کے احکامات اور آیات کا انداز بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ صاحبان علم کی دعائیں اور ان کے اقوال ذکر ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم میں 3 قسم کی آیات ہیں۔ نمبر 1 محکم، نمبر 2 ام الکتاب، نمبر 3 متشابہات۔ محکم کن آیات کو کہتے ہیں؟ جن میں بالکل واضح حکم ذکر ہو، جیسے قرآن کریم میں حکم ہے جھوٹ مت بولو، تو جھوٹ بالکل واضح ہے۔ قرآن کریم میں حکم ہے اللہ کی عبادت کرو، بالکل واضح ہے۔ ان آیات مبارکہ کو محکم آیات کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی آیات ہیں ام الکتاب۔ ام الکتاب سے مراد اوامر اور منہیات ہیں، یعنی کچھ باتوں کا حکم کیا جاتا ہے اور کچھ چیزوں سے ممانعت ہوتی ہے،
جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں حکم ہے کہ زکوٰۃ دو. اب قرآن میں یہ ذکر نہیں کہ زکوٰۃ کی کتنی مقدار ہے. نماز پڑھو، قرآن کریم میں نماز کی رکعتوں کی تعداد کوئی نہیں. اسی طرح سود مت کرو، تو سود کیا ہے اس کی وضاحت قرآن میں واضح انداز میں موجود نہیں ہے. اس کے لیے پھر ہم احادیث مبارکہ کھول لیتے ہیں، تو احادیث مبارکہ میں ان اوامر اور منہیات کی وضاحت ہم پاتے ہیں. اس کو ام الکتاب کہتے ہیں. اور تیسری چیز متشابہات ہیں. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جن میں ہمیں تشابہ لگے، جیسے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پہ جلوہ افروز ہوئے. اب اللہ تبارک و تعالی کیسے تشریف لائے، کیسے بیٹھ گئے، کیسے ان کا اندازہ ہوگا، یہ متشابہات ہیں. متشابہات پہ بس یہ کہنا چاہیے کہ آمنا بہ، ہمیں اس پہ ایمان ہے. اللہ کی جیسی شان ہے بس اسی طرح عرش پہ جلوہ افروز ہے. اس کے متعلق تفصیل پوچھنا، اللہ کیسے عرش پہ تشریف لائے، یہ سوال کرنا بھی شرعاً گناہ ہے. اور اس پہ ایمان رکھنا لازمی ہے. اور کیسے تشریف لائے، جیسے اللہ کی شان کے موافق ہے. یہ کہیں کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ اللہ کیسے تشریف لائے. تو ان کو متشابہات کہتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، یہ ظاہری معنی تو مدد کا ہے، لیکن حقیقی معنی میں دیکھیں یہ بھی متشابہات میں داخل ہے. تو قرآن کریم کے اندر یہ 3 قسم کی آیات ہیں. اور اس سے ہٹ کے دوسری سمت پہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے مفسر تھے، لاہور میں رہتے تھے، اور یہ چوبرجی کے بالکل قریب ہی جنوب مشرق میں بہت بڑا قبرستان ہے، بالکل ساتھ پچ ہے. چوبرجی بالکل لاہور شہر کا درمیان ہے، تو اس کے جنوب مشرق میں قبرستان ہے، میانی قبرستان. اس میں روڈ کے کنارے بھی بورڈ لگا ہوا ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں، ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پہ وہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی قبر ہے. اللہ والوں کی قبر پہ جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اسی طرح پشاور میں سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اس میں بھی جہاں جہاں موقع ہو. اگر مدینہ منورہ دور ہے تو پشاور تو دور کوئی نہیں. صحابہ کرام کی قبروں کی زیارت کے لیے اگر ہم بقیع شریف نہیں جا سکتے، 1 لاکھ روپے ہمارے پاس نہیں ہیں، تو 1000 روپے تو ہمارے پاس ہیں، ہم پشاور تو جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ محبت ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. تو متشابہات کے متعلق ایمان ہو کہ بس جیسے ہی قرآن کہتا ہے یہ بالکل درست ہے، ان کی کیفیات وہ اللہ ہی کی جیسی شان ہے اسی طرح ہے، مجھے اس پہ ایمان ہے. اس میں تحقیق کرنا یہ جرم ہے. ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں ایک آدمی جس کا نام صبیغ تھا، وہ مدینہ منورہ میں آیا اور لوگوں سے یہ متشابہات کے متعلق پوچھتے تھے.
پھر اللہ کیسے بیٹھ گئے عرش پہ مجھے بتا دو، جیسے میں بیٹھتا ہوں ایسے یا فلاں کے بیٹھنے کی طرح؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو حدیث میں ہے کہ اس کے پیچھے پیغام بھیجا، مجھے بلا کے لاؤ۔ تو وہ آئے تو اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں شبیغ ہوں۔ حدیث میں کہ پہلے سے وہ کھجور کی درخت کی کچھ قمچیاں مارنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس رکھی ہوئی تھی۔ تو جب وہ آیا اس سے پوچھا کون ہو؟ کہا شبیغ۔ بس فوراً اس کی پٹائی شروع ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دراز قد اور بہت باقوت صحابی تھے، تو اس کے سر پہ وار کیا۔ جب اس کے سر سے خون بہنے لگا تو حدیث میں کہ وہ چیخنے لگا، بس آج کے بعد شبیغ کسی سے متشابہات کے متعلق نہیں پوچھے گا، بس امیر المومنین مجھے چھوڑ دو۔ تو متشابہات کے متعلق شرع پوچھنا یہ جرم ہے۔ ہاں ام الکتاب منہیات اور اوامر کے متعلق پوچھنا ضروری ہے، اس کے متعلق نہ پوچھیں تو لا علمی رہے گی، نقصان ہوگا۔ اور محکمات کے متعلق وہ تو قرآن کے ترجمے میں بھی آسانی سے آدمی سمجھ جاتا ہے، اور اس کی جو احکامات اور اوامر کی تفصیل ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی ایک شان تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روح دیا۔ ہمارے ایک فقہ کے استاد تھے، وہ فرمانے لگے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب فیروز نامی ابو لولو مجوسی نے حملہ کیا اور اس کو زخمی کر دیا تو صحابہ نے مشورہ کیا اور ایک ساتھی کو گھوڑا دے کے بھیجا کہ جاؤ وہ فلاں دور کی ایک بستی ہے، وہاں ایک ماہر طبیب ہے، اس زمانے کا ڈاکٹر کہہ دیں، اس کو لے آؤ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں کا معائنہ کرے، معائنہ کرنے کے بعد علاج تجویز کرے۔ تو وہ آدمی گیا اور گھوڑا دوڑایا اور اس کے گھر پہنچا اور طبیب اور ڈاکٹر سے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سے حملہ ہوا ہے اور کئی دن ہو گئے، اس کو تکلیف ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ پیچھے سوار ہوا اور واپس چل پڑا۔ جب کچھ آدھا سفر طے کیا تو لوگوں کے فصلوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، مدینہ منورہ کی طرف، دونوں ڈاکٹر پیچھے سوار ہے اور آدمی آگے۔ تو اس نے گھوڑے کو روک لیا اور کہا کہ بس اتر جاؤ، مجھے جلدی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ خود اپنے گھر واپس لوٹ جائیں اور میں جلدی سے مدینہ منورہ پہنچوں۔ اس نے کہا کیوں اتر جاؤں، آپ تو مجھے علاج کے لیے لے جا رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو پرائی بکریاں وہ چھلانگ لگا کے وہ پرائی فصل میں داخل ہو رہی ہیں اور فصل کھا رہی ہیں، اس سے مجھے معلوم ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جب تک عمر زندہ ہوتے کسی بکری کے ہاں یہ قوت نہیں تھی کہ وہ پرائی فصل میں داخل ہو کے وہ فصل کھا لیتی، یہ قوت کسی بھی جانور میں نہیں تھی۔ جب میں یہ دیکھ رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ آپ دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ تو پہنچے، جب دوڑتے ہوئے پہنچے تو واقعی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ انسان سوچے کیسے ہستیاں گزری،
جن کے انصاف کی وجہ سے جانور بھی ڈرتے تھے، پرائی فصل کھانے کی ان کی قوت نہیں تھی۔ ایمان جب اعلیٰ سطح پہ چلا جائے تو وہ کہاں سے کہاں کے مراتب اور طے کر کے انسان کے حوالے کرتا ہے۔ یہ عمر تھے تلوار اٹھا کے حضور کے قتل کے لیے نکلے، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ دین اسلام پر حق ہے۔ جیسی قرآن سنا خیال ہوا یہ دین واقعی پر حق ہے، فوراً مسلمان ہوئے اور 38 یا ایک قول کے مطابق 41 نمبر پہ اسلام میں آئے، لیکن بڑھتے بڑھتے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے بڑی کوشش کی، حتی الوسع، مال پیش کیا، جان پیش کی، ہر ممکن کوشش، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کو عبور کرنے میں عمر کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ پہلی نمبر پہ پہنچ جاؤں، لیکن ابو بکر صدیق کو کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا۔ جب آدمی ایمان کی ترقی کا سوچے تو انسان آخرت کو یاد رکھ کے بہت جلدی اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے آپ کو قرآن دیا، اس قرآن میں سے بعض آیات محکم ہیں، کچھ اوامر اور منہیات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹھیڑا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، فتنہ ڈھونڈتے ہوئے اور اپنی طرف سے تعویلات کی تلاش کرتے ہوئے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ متشابہات کی تعویلات کو تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور علم کی گہرائی میں جاننے والے لوگ کہتے ہیں ہمیں اس قرآن پہ ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر صاحبان عقل۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو ٹھیڑا نہ فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے عنایت فرما۔ انک انت الوہاب، آپ عنایت فرمانے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب آپ قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں لوگوں کو جمع کرو گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کیونکہ واقعی اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ وہ جو ہے ذکر کی مجلس کی بڑی فضیلت ہے۔ ذکر جہراً جائز ہے، جہاں قریب میں کوئی تلاوت میں مصروف نہ ہو، قریب میں کوئی سویا ہوا آدمی نہ ہو، قریب میں کوئی نماز پڑھنے میں مشغول نہ ہو تو ذکر جہری جائز ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ذکر کی مجلس کے آخر میں سب کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے دیگر اکابر ذکر جاری کرتے تھے، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا نام لینا، لا الہ الا اللہ کا ذکر اس توجہ سے ہو کہ میرے اللہ میرے معبود ہیں، میں اس کا بندہ ہوں، میں ادنا، میرا اللہ سب کچھ کا مالک ہے، اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ تصور ہو کہ اپنے دل میں اللہ کا مبارک نام، اس کی محبت ڈال رہا ہوں اور غیروں کی محبت کو اس سے نکال رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 مجھے بھی ایک دن موت آئے گی جس طرح فلاں کو موت آئی، وہ بھی دنیا سے جانا نہیں چاہتا تھا، اچانک وہ وفات پا گیا۔ ایک دن ایسا آئے گا میرے جسم میں حرکت نہیں ہوگی، مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، دوست احباب رشتہ دار اقربا اپنے کندھوں اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے قبر کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ موت آئے گی، یاد رکھنا ضرور آئے گی، کسی بھی انسان نے موت سے بچنا نہیں ہے۔ اے اللہ وہ دن، وہ لمحہ، وہ سال قرر ہے، ہمیں علم نہیں، آپ کو علم ہے۔ اے اللہ ایسی موت نصیب فرما کہ آپ کی رضا ہمارے ساتھ ہو، موت کے بعد آخرت کی خوشیاں ہوں۔ اے اللہ اپنی ناراضگی والی موت سے بچا۔ اے اللہ جتنی زندگی ہماری رہتی ہے عاجزی والی، عبادت والی زندگی نصیب فرما، تکبر انانیت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان تمام کاموں سے ہمیں محفوظ فرما جس پہ آپ اور آپ کے پاک حبیب ناراض ہوں۔ اے اللہ جب بھی موت آئے گی آخری خاتمہ بالخیر سب کو نصیب فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک